11 شعبان جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح، جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج 11 شعبان جمعرات کے دن ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پے مال و دولت اور ترقی سے مالا مال فرماؤں گا۔ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گے۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے، شب برات سے پہلے جمعرات کے دن جس کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے تو یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ یہ 11 شعبان جمعرات کے دن شب برات سے پہلے ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل آپ کے حوالے لے کر آیا ہوں جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر چیز سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسان عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ اللہ والو، یہ تسبیح استغفر اللہ کی تسبیح ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ عاجزی سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ 11 شعبان جمعرات کے دن شب برات سے پہلے استغفار کر لو، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، موقع ہے۔ سورہ مزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات و احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضروریات کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ والو، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے دن، ہمارے رات، ہر وقت کوئی نہ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع بنا رکھا ہے۔ ہم نے خوف خدا کو، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، ہر کوئی بے اولاد ہے، ہر کوئی بے روزگار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم ہو جائے، جو شرم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جسے حقیقت کا احساس ہو کہ میرا برا عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور شب برات کی رات رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج 11 شعبان جمعرات کے دن شب برات سے پہلے موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔
اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ آج وہ تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ اور اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب ہے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ میرا رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ شب برات کی رات میں رب کی ذات آخری آسمان پر صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا؟ ایک وہ وقت ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے حج کرتے ہیں، عمرہ کی سعادت نصیب کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کر نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں۔ اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دے رہی ہے، جب رب کی ذات آخری آسمان پر صدائیں لگا رہی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ ہے کوئی بے اولاد جسے اولاد دے دوں؟ ہے کوئی بے روزگار جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی تنگ دست؟ ہے کوئی بیکاری؟ ہے کوئی فقیر جو اپنے گھر کے حالات کو بہترین بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے؟ تو آج 11 شعبان جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن جب آپ کے ملک میں 11 شعبان جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اللہ کریم کی اس لاڈلی تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی ایسی آیات مبارکہ جو توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رب کریم سے گناہوں کی معافی پر ایسے بڑے بڑے انعامات ہیں کہ بندہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی بندہ رب کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے اور رب کی ذات اس بندے کی خطاؤں کو، اس بندے کے گناہوں کو بخش نہ دے۔ اللہ والو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، میرے رب کا رحم بہت وسیع ہے، میرے رب کی عصمت بہت وسیع ہے، آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوانا ہے، رب کا لاڈلا بننا ہے، رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، آپ نے ہر قدم پر کامیابی کو لکھنا ہے، تو آج 11 شعبان جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کو اجازت عام ہے، صرف گزارش یہ ہے کہ آپ نے شب برات سے پہلے جمعرات کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اس تسبیح کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو یقین کیجئے آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر رب سے جو دل میں آتا ہے مانگ لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 11 شعبان جمعرات کے دن آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ دکان، دفتر، کاروبار جہاں وقت ملتا ہے پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن رب کریم کی یہ لاڈلی صورت، یہ لاڈلی تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس سے پہلے جو لوگ 11 شعبان جمعرات کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ آج تیرے منگتے، آج تیرے بیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آج ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ مولا آج شب برات سے پہلے جمعرات کا دن ہے، آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما دے، مولا قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین
آمین۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو عمل کا کوئی حصہ چھٹ جائے گا، پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے آپ نے 11 شعبان جمعرات کے دن کی قدر کرنی ہے۔ شب برات سے پہلے جمعرات کے دن اللہ کو منانے والی، اللہ کی لاڈلی تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ آپ دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں۔ من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی خواہش میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو آتا ہے مانگ لو، جو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لو۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو اللہ کی یہ لاڈلی صورت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، شب برات سے پہلے جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو جو بھی چاہیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ آپ تصور میں روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور بچوں کی طرح گڑ گڑا کر آپ نے صرف اور صرف یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، وقت ہے رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 شعبان جمعرات کے دن یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو 100 دانوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، لیکن 100 کا مطلب ہے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا رحمان رب کا رحمان والی صفت ہے جسے پڑھنے سے رب کی ذات ہر طرح کے مسائل کو اپنے رحم و کرم سے ختم فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ شب برات سے پہلے منگتا بن کر عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا شروع کرتا ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں اور رب کے حکم پر رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان ایک تسبیح توجہ سے پڑھ لینا، ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ، یہ دوسرا وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بھی گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، تنگ دست ہے، مایوس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، جو بڑے بڑے وظیفوں سے اور بے حد محنت و مشقت کے باوجود تھک چکا ہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں مل رہی،
آج اللہ کی لاڈلی صورت پڑھ لے، لاڈلی تسبیح پڑھ لے. جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا اللہ کا لاڈلا بن جائے گا. یہ لاڈلی تسبیح استغفار کی تسبیح ہے. آپ نے استغفار 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 کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. استغفار پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے. استغفار پڑھنے والا اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اللہ والو، سچی توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے پاس 3 لوگ تشریف لائے. تینوں نے اپنے اپنے مسائل بتائے. مولا علی نے تینوں کو استغفار کا ذکر بتایا. ایک پاس بیٹھے بندے نے پوچھا کہ مولا علی، آپ کے پاس 3 بندے آئے اور تینوں نے اپنے مسائل پیش کیے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں، جب آپ کی حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں، جب وظیفوں سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو، جب مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہوں، تو استغفار کا ذکر کرو. کسی جعلی پیر فقیر، کسی بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آج شب برات سے پہلے 11 شعبان جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح استغفار 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 کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو. صرف 100 بار پڑھنا ہے. دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں موجود ہو، ایون کہ چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن 11 شعبان جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح مت چھوڑنا. 1 سے 2 دن کے بعد شب برات کی رات ہے، موقع ہے. اس رات نام اعمال رب کے سامنے پیش ہونے سے پہلے آج جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح استغفار پڑھ لو. آج اپنی گناہوں کو بخشوا لو، اور رب کی شب برات کی رات جب رب کی ذات آپ کے نام اعمال کو دیکھے گی، آپ سے راضی ہو جائے گی. پھر آپ کے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. پھر آپ کو پورے سال کا رزق دیا جائے گا، پورے سال کی کامیابیاں دی جائیں گی. استغفار 1 بار ہو گیا، استغفار 2 بار ہو گیا، استغفار 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے استغفار 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 کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار استغفار 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 کو ندامت اور شرمندگی سے پڑھنا ہے. ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بہتر پتہ ہوتا ہے. آپ کے جو بھی گناہ ہیں، آپ کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھیں جھکا کر عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کو دل ہی دل میں لاتے ہوئے اللہ کی لاڈلی تسبیح استغفار 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 پڑھتے چلے جائیں. 100 دانوں کی یہ تسبیح پڑھنی ہے، توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، اس یقین کامل سے پڑھنی ہے، اس ایمان سے پڑھنی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر رہے ہیں. آپ استغفار 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 پڑھ رہے ہیں، اور رب کی ذات آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش رہی ہے. آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی. آج ابھی تک میں نے آپ کو 2 وظائف بتائے. ایک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ بتایا، دوسرا استغفار کا وظیفہ بتایا. آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا. خدا را ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. ابھی تک کوئی فضول بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شب برات سے پہلے جمعرات کا دن ہے، اور اس دن کی فضیلت و برکت کتنی زیادہ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ شب برات کی رات من پسند نصیب لکھوایا جائے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے. تو جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا. 2 اعمال پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ ایک قرآنی صورت ہے. یہ قرآنی صورت صرف 3 بار پڑھنی ہے. یہ قرآنی صورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، تو رب کی ذات عرش پر بیٹھے فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں، اس گنہگار دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے. رب کے فرشتے آپ کا نام رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دو.
پھر شب برات کی رات میں رب کی ذات آپ کے نام اعمال کے ساتھ آپ کے مقدر میں ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں، ایسا عروج، ایسی ترقی لکھیں گے کہ لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت بتاؤں تو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ شب برات سے پہلے جمعرات کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب اللہ کی لاڈلی تسبیح کے بعد رب راضی ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اگر آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو مل جائے گا، آپ بے اولاد ہو نرینہ اولاد بھی مانگو گے تو مل جائے گی، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات مانگو گے تو قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، توجہ سے پڑھنی ہے، دھیان سے پڑھنی ہے، جان نہیں چھڑوانی۔ آج موقع ہے، آج رب کو لوٹنے کا وقت ہے، آج کی گھڑیاں رب کی ذات خود رزق اور دولت بانٹ رہی ہے، رحمتیں برکتیں نعمتیں برسا رہی ہے کوئی مانگنے والا؟ میرا بس میں چلے تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھا دوں اور کہہ دوں کہ پورا سال وظیفوں سے چھٹی مل جائے گی، صرف ایک وظیفہ پڑھ لو۔ شب برات سے پہلے جمعرات کے دن موقع مل رہا ہے رب کو لوٹنے کا، رب سے اپنے پسند کے تقدیر اور نصیب لکھوانے کا۔ توجہ کیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا۔ آج شب برات سے پہلے جمعرات کے دن 11 شعبان جمعرات کے دن 3 اعمال بتائے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بتائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا خاص تحفہ آپ کے حوالے کیا، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے عمل کو شروع سے اینڈ تک بتائی گئی ترتیب سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھنا، بتائی گئی تعداد میں پڑھنا ہے، کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ توجہ اور دھیان سے دل میں جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ 3 اعمال کرتے ہی آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، پھر رو رو کر مانگیے، میرا رب آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش کر آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو غیب سے پورا فرمائے گا۔ میرا رب بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح خوش قسمت ہی پڑے گا، اور جو بندہ یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ پھر کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کا لاڈلا بننے کا مطلب ہے کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ربپتی بن جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ سچی توبہ کے بعد دل لگا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔